جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ڈیزائنر کی لائف بہت مشکل ہوتی ہے. اپنے آپ کو مارکیٹ سے ڈفرینٹ دکھانے کے لیے اس نے ہر دفعہ ایک یونیک آئیڈیا پروڈیوس کرنا ہے, ایک یونیک ڈیزائن پروڈیوس کرنا ہے. اور میری نظروں میں ایک ڈیزائنر کی فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اگر اس کا ڈیزائن کسی کے ساتھ بھی تھوڑا سا بھی میچ کیا نا, لوگ اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کریں گے یا اپروچ نہیں کریں گے. تو میری نظروں میں یہ ہے کہ ڈیزائنر کی فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس نے ہر لمحے ہر موقع پہ بے حد اسٹرگلس کرنی ہے اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پہ پہنچانے کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. would you like to introduce yourself to the audience? منصور کی جرنی بہت عجیب سی ہے, ڈفرینٹ سی ہے, ڈیفیکلٹ سی ہے. ایک ایسا بچہ جو بالکل ہی لائک کہہ لیں کہ انسرٹنلی ڈیزائنر بن گیا. چیزیں تھیں کچھ مجھ میں, ڈیفینیٹلی ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ ایک آرٹسٹک روح ہوتی ہے, مجھ میں بھی تھی. اور آفٹر میٹرک بڑا ایک ہنگامہ سا گھر میں بھی ہو گیا کہ کہاں بینکنگ فیلڈ, سارے گھر والے بینک, تو مجھے بھی بڑا فورس کیا گیا فورسفلی کہ بینک والی فیلڈ میں جاؤ. اور مجھے بالکل دور دور تک میتھمیٹکس از آئی ایم ریئلی سوری میں آئی ایم ناٹ گڈ ان میتھس. سو فائنلی ایک فیلڈ اپنے لیے چوز کی ایز این ڈیزائنر. ٹیکسٹائل فیلڈ میں چلا گیا. I've done my bachelor's in textile designing from Karachi, Iqra University, and I got job in Al-Karam Textile. But I don't know why, پتہ نہیں کیوں وہ مزہ نہیں آیا. بس I want to do something different. Then پھر again ایڈمیشن لیا ان فیشن فیلڈ میں گیا. فیشن میں دوبارہ سے ڈگری کرنے کے بعد ان بٹوین بہت سارے ڈیزائنرز کے ساتھ ان ٹچ رہا, انٹرنشپس کی, جابس کی. اور پھر ایک سٹنلی ایک وقت آیا, دین آئی فاؤنڈ کہ آئی تھنک مجھے اپنا کام اسٹارٹ کرنا چاہیے. اور وہ کام بس اس طریقے سے اسٹارٹ ہوا کہ ایک چھوٹا سا سمجھے لائف میں ایک بار ٹوسٹ آیا. آئی ایم ویری کلوز ٹو مائی مدر بیکاز اس فیلڈ میں شی واز دا اونلی ون ہو سپورٹ می لائک آن ایوری وے. ہر لمحہ, ہر جگہ, ہر چیز میں امی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور جب میں اس فیلڈ کی طرف آنے کا میں نے سوچا تو ڈیفینیٹلی نو بڈی کین سپورٹ می. تو ایک چھوٹے سے ایک اسمال یونٹ سے میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا. اور مجھے وہ آج بھی دن یاد ہے کہ لوگوں کے گھر جا جا کے میں نے آرڈر لینا, ان کو آرڈر ڈلیور کرنا, اور اپنے تمام ایکسپیرینسز کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ان ڈیزائنرز کے ساتھ جن کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. اور وہ ایک بڑا ٹائم جو ہے, بڑا پریشیس ٹائم ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, مسٹیکس, ڈانٹ کھانا, سیکھنا, ٹیلرز, کاریگرز, اڈے والے, یہ اب یہ لائف کہتے ہیں نا, وہ خون کے اندر نا رستے گئے, بستے گئے. اور فائنلی ایک دن آ گیا اور منصور راجپوت کا پیدا ہوا. اور منصور راجپوت کا جرنی دیٹ واز سو ڈیفیکلٹ, اور بہت اپس اینڈ ڈاؤنز لائف میں رہے. ایسا کہ یو آلویز وانٹ ٹو بی اے ڈیزائنر, یا آپ نے پہلے کچھ اور پروفیشن اپنے بچپن میں کچھ اور سوچا ہوا تھا, پھر یوں مطلب وقت کے ساتھ آپ کا یہ پروفیشن اس لائن کی طرف آپ آئے ہیں؟ کیا آپ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ بچپن سے آپ اس کے تھا کہ میں نے بڑے ہو کے ڈیزائنر بننا ہے, یا میڈیا کی فیلڈ میں آنا ہے, یا اس سے پہلے آپ کے کچھ اور تھاٹس وغیرہ تھے ان سب چیزوں کے بارے میں؟ ویل شوق تو بچپن سے ہی تھا. ڈیفینیٹلی وہ چیزیں دیکھتا تھا, فوکسفلی ان چیزوں کو میں آبزرو کرتا تھا. اور وہ آہستہ آہستہ وہ چیز اندر کریٹ ہوتی گئی, جنریٹ ہوتی گئی, اور وہ پیشن بڑھتا گیا. اور بس وہ ایک وقت, ایک سملر ایک وقت آیا, اور اس وقت کے آنے کے بعد پھر مجھے کچھ لگا کہ ہاں ڈیٹ آئی ہیو ٹو گو, مجھے اس جرنی میں مجھے سفر کرنا ہے. اور امی نے میرا بہت ساتھ دیا, اینڈ آئی آلویز اپریشیٹ امی جہاں بھی ہیں مجھے دیکھ رہی ہیں. اور آج میں جو بھی ہوں, میری امی اور اسپیشلی میری آپی, بیکاز میں اس پورے جرنی میں یہ اسٹڈیز کا سارا پیریڈ جو تھا میں اپنی بڑی آپی کے ساتھ رہا. آپی نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بہت زیادہ. اور وہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ایک انسپریشن ہے, تو وہ دو انسان ہیں میری زندگی میں, ایک میری مدر اور ایک میری بڑی سسٹر, جنہوں نے مجھے اس چیز کو بہت زیادہ ریئلائز کروایا کہ ڈیفینیٹلی آپ کو ایک بات تو پتہ ہے, جہاں پر اس طرح کی فیلڈ ہوتی ہے تو آپ کو ریسٹ آف دا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. تو آئی ٹرائی مائی لیفٹ. مجھے ہر وقت وہ پھر ایک موٹیویشن مجھے امی کی طرف سے اور اپنی سسٹر کی طرف سے ملتی رہتی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے, ٹوٹنا نہیں ہے. آپ گھبرا گئے تو آپ فنش.
تو آئی آلویز یہ چیزیں میری زمین سے لے کے آسمان تک میں نے ان چیزوں کو اپنے اندر اس طریقے سے فٹ کیا کہ میں نے اگر بڑھنا ہے تو آگے بڑھنا ہے، اور میں نے اس چیز کو آگے لے کے چلا ہوں. تھینک یو. ہاؤ یو بیسکلی اسٹارٹیڈ یور بزنس، مطلب کس سال میں کس ٹائم میں آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا، اور اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے کسی کے انڈر کام کیا ہوگا یا کسی کے ساتھ کام کیا ہوگا، کس ٹائم پہ آ کے آپ نے اپنا یہ جو منصور راجپوت کے نام سے جو آپ نے اپنا برانڈ شروع کیا، یہ کس ٹائم پہ آپ نے آ کے شروع کیا تھا؟ 2015 کریئر اسٹارٹ کا ایک ٹائم تھا، اور ایک سمجھ لیں کہ میں نے ایک چھوٹے سے اسمال یونٹ سے میں نے کام اسٹارٹ کیا، اور جس میں بہت زیادہ ٹربلز تھیں، بہت زیادہ ٹینشنز تھیں. مارکیٹ کے اندر ان ہونا، مارکیٹ کے اندر لوگوں کے ساتھ سروائیو کرنا، اسپیشلی کلائنٹ بنانا، یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ اور مشکل ٹائم تھا میرے لیے، فار می بینگ اے ڈیزائنر. اور خود کو پھر ایک جگہ اپنی پہچان بنانا، بیکاز میرا بورن اینڈ براڈ وہ ٹوٹلی کراچی تھا. مائی اسٹڈیز، ایکسپیرینس، اور پھر ایک ایسے شہر کے اندر اپنی جگہ بنانا جہاں پر مطلب منصور کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہاں پر میرے لیے ایک اپنی پہچان بنانے میں مجھے تقریباً 2 سے 3 سال لگ گئے. آئی ہیو ڈن اے لاٹ آف فیشن شوز، فیشن شوٹس، ٹیوٹوریل شوٹس، اور ان چیزوں سے یہ ہے کہ لوگوں میں پھر میری ایک پہچان بننا شروع ہوئی. لوگوں کو پتہ چلا، اسپیشلی ماڈلس کو، میڈیا فرٹرنیٹی کو، کہ ہاں بھائی یہ بھی بندہ ہے جو کام کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر. میں نے پھر اسلام آباد سے میں نے اسلام آباد کی ڈیزائنرز کو، یا میں نے اسلام آباد کی میڈیا کو ریپرزینٹ کیا. لاہور میں بھی میں نے فیشن شو کیا. ابھی تک میرا کراچی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہو سکا، بیکاز اتنا بھی لانگ ٹرم یا میرا اتنا جرنی ابھی اتنا نہیں تھا کہ میں کراچی تک بھی جاتا، بیکاز ابھی کچھ گراؤنڈ لیول پہ روٹس کو میری کوشش تھی کہ میں اس گراؤنڈ لیول پہ اپنی روٹس کو تھوڑا سا اور اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں فردر مزید آگے ایز سون ایز پاسبل اس لیول پہ بھی اپنے آپ کو لے کر جاؤں کہ میں کراچی تک انشاءاللہ اپنے آپ کو اس انڈسٹری میں انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں. واٹ انسپائرڈ یو دا موسٹ؟ آپ کا انسپائریشن مومنٹ کیا تھا، یا انسپائریشنل بندہ کون سا تھا جس کو آپ نے دیکھ کے بچپن سے، یا ابھی آپ نے جس کو دیکھ کے یہ پروفیشن چوز کیا اپنی لائف کے لیے؟ ویل انسپریشن ہمیشہ سے میری جو رہی ہے، ٹریڈیشنل رہا ہوں بہت زیادہ، اور زیادہ تر مجھے جو انسپائر کرتا رہا مغل ایرا بہت زیادہ. تھیسس بھی اسی میں کیا، اور پرانی چیزوں سے بہت عشق ہے، بہت محبت ہے. کہیں بھی کوئی پرانی چیز نظر آتی ہے تو کوشش کرتا ہوں اس کو پرچیز کر لیتا ہوں، سنبھال لیتا ہوں. اور اسپیشلی وہ پرانے زمانے کے امیوں کے، نانیوں کے، دادیوں کے جوڑے جو ہیں، وہ بہت زیادہ وہ کام، وہ کمبینیشنز، وہ ٹنچ، وہ بہت زیادہ نا میرے دل کے بہت کلوز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیپس میں آئی ایم ویری گڈ ان کسٹمائز اسٹچنگ. آج کل فیشن میں بھی ان ہے، اور لوگ اب پرانے جوڑوں کو نئے طریقے سے آگے لے کر آ رہے ہیں، تاکہ اب وہ ٹرینڈ وہ پرانا آ چکا ہے. اور انسپریشن اس میں آپ کی جو انسپریشن ہوتی ہے نا، آپ کو وہ اس کام کو کرنے میں اور مزید مزہ آتا ہے، مطلب آپ کا دل کھول کر کام کرنے کا دل کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے بینگ اے ڈیزائنر اٹس ناٹ این ایزی ان دس ورلڈ، ان دی کرنٹ ایرا، کیونکہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. ہر کسی کے پاس بیسٹ سے بیسٹ، لیول سے لیول کا ڈیزائنر بیٹھا ہوا ہے جو بہت لیول اور کلاس کے ڈیزائنس کو آؤٹ کم لا کے دے رہے دنیا میں. تو آپ اپنے کام کو دوسروں کے کام سے کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ گڈ ڈیزائنر، ایک اچھا ڈیزائنر وہی ہے جو اپنی کمٹمنٹس پوری کرے، اور کوشش یہ کرے کہ دی کلائنٹ ول بی ہیپی. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، بلکہ سم ٹائمز ہی موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں آل دا وے جا کے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹس میری کلائنٹ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں، میں اس سے کچھ 1 آدھ 2 قدم آگے، اس سے آگے ان کو کچھ اچھا دے دوں، تاکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو جائے. اور میری نظر میں تو ایک اچھا ڈیزائنر وہی ہے جو اپنی کمٹمنٹس پوری کرے، اپنی کلائنٹس کے ساتھ بھی، کاریگروں کے ساتھ بھی، اور وہ تمام لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کوئی آپ سے ڈس ہارٹ نہ ہو، کوئی آپ کی وجہ سے کوئی یہ نہ ہو کہ جس کو آپ کے ساتھ امید ہے یا جو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ آپ کی ٹیم ہے، چاہے وہ آپ کے کلائنٹس ہیں، دے شوڈ بی ہیپی. ڈیفینیٹلی کبھی کبھی جب آپ کے پاس کچھ کلائنٹس آتے ہیں، آپ ان کو اس طرح کا آؤٹ کم نہیں دے پاتے، یا آپ ان کے لیول پہ نہیں اتر پاتے،
تو اس طرح کے کلائنٹ کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کیس میں کلائنٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت چوچو کرتے ہیں, بہت سی کربنگ کرتے ہیں اور بہت ایشوز نکالتے ہیں. تو جب اس طرح کا آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ کلائنٹ بیسکلی کلائنٹ کا نام ہی بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اب میں کیا کہوں. جو اس ٹائپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں پھر ڈیفینیٹلی ان کو پھر اسی طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن کچھ ٹیکٹکس ہوتے ہیں لازمی بات ہے کہ ایک چیز تو میں یہاں پر مینشن کروں گا کہ کبھی بھی کلائنٹ کے ساتھ آپ ہارش نہ ہوں, لاؤڈ مت ہوں. اگر آپ کی غلطی ہے بھی بینگ اے ڈیزائنر, ڈیفینیٹلی وہ آپ کے پاس اگر آئے ہیں تو کچھ سوچ کر آئے ہیں, تو ان کو جو وہ ایک امید ہوتی ہے یا کہہ لیں کہ فرسٹریشن ہوتی ہے, تو وہ پھر اگر ہمارے پاس آ کے فرسٹریشن نکال لیتے ہیں تو کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. سو بینگ اے ڈیزائنر آئی تھنک وی شوڈ کیپ کام. ہمیں کام فلی اس چیز کو ٹیکل کریں, کیونکہ ان کو ہم سے ایک بڑی ایک آس ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ چیز ایسے ہے تو یہ یہی بندہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. سو میرے خیال میں آئی تھنک بہت سارے چڑچڑے کلائنٹ بھی ہم نے دیکھے ہیں اور کچھ نفسیاتی بھی کلائنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو پھر ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, تو ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اللہ پاک الحمدللہ یہ ہے کہ ابھی تک کبھی اتنا ہوا نہیں ہے, لیکن جب بھی ہوا ہے اس کو الحمدللہ میں بہت آپریشنلی فلی اور ٹیکنیکلی میں اس کو یہ کہ ہینڈل کر لیتا ہوں. آپ نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہوں گے, بہت لیول کے, بہت بڑے بڑے, بہت چھوٹے چھوٹے کیے ہوں گے. ان سب میں سے ایسا کون سا پروجیکٹ تھا جو آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آج آپ جس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں, جس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں, آپ اس لیول پہ آپ پہنچ گئے ہیں؟ آپ کا ایسا وہ کون سا پروجیکٹ تھا؟ بگیسٹ ٹرن اوور بزنس میں اگر میں شیئر کروں تو 5 سال کی جرنی میں نے اگر کوئی ٹرن اوور دیکھا تو وہ ٹرن اوور اب آ کے رکا, جہاں پر رائٹ ناؤ میرا آؤٹ لیٹ ہے دیٹ از ان خادم حسین روڈ نیئر پرل کانٹیننٹل ہوٹل. یہ میرا ایک خواب تھا اور اللہ پاک نے میرا یہ خواب پورا کیا. دیر از اے لاٹ آف سیلیبریٹیز جنہوں نے آ کے میری حوصلہ افزائی کی, جنہوں نے میرا وہ خواب, میرا وہ چیزیں پوری ہوئیں. آئی وانٹ, میرا ایک خواب تھا کہ میرا اپنا ایک یونٹ ہو جہاں پر میرے سارے کاریگرز اور میری ساری چیزیں اویلیبل ہوں, مجھے جگہ جگہ دیکھنا نہ پڑے, جگہ جگہ جانا نہ پڑے. میں اپنی ایک ٹیم دیکھتا تھا, میرے ڈیزائنرز جن کی اپنی بھی ایک پہچان ہو, جو مجھے ریپرزینٹ کریں, جو میرے نام کو ریپرزینٹ کریں, میرے کام کو ریپرزینٹ کریں. اور سب سے بڑی اچیومنٹ میری یہی تھی کہ میری امی کی دعائیں تھی کہ وہ کہتی تھی کہ بیٹا 2 چیزیں آپ لائف میں ہمیشہ آگے لے کر چلیں, کہ ریلیشنز اور کوالٹی. بیکاز آئی بلیو ان ریلیشنز. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ الحمدللہ جتنا بھی کام کیا, جیسے بھی کیا, بڑے سے بڑے پروجیکٹس بھی کیے ہیں, ویڈنگز کا کام بھی ہے, پریڈ پہ بھی کرتے ہیں, باقی چیزیں اسٹچنگ, لیکن کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور جو کلائنٹس ہیں جن سے میرا ایک ریلیشن بن جاتا ہے, سو الحمدللہ وہ ایک ریلیشن بڑا لانگ ٹرم چلتا ہے. اور میں نے ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں اسٹل سیکھ رہا ہوں, کیونکہ یہی چیزیں جو آپ کو روز آپ کو کچھ نہ کچھ اور بہت کچھ سکھا جاتی ہیں. آپ کا بیسیکلی کام کرنے کا انداز کیا ہے؟ ہر ڈیزائنر کا اپنا اپنا ہوتا ہے, آپ کا انداز کیا ہے؟ اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ بس ہمارے ماشاءاللہ سے 15 روزے ہو گئے ہیں, 15 روزے رہ گئے ہیں اور لاک ڈاؤن ہے, حالات بہت نازک ہوئے ہوئے ہیں, نہ چیزیں اویلیبل ہو رہی ہیں, نہ کچھ ہو رہی ہیں. تو اس سب سچویشن میں آپ کا کام کرنے کا انداز کیا ہے, اور آپ جو بھی ڈیفیکلٹیز سے چل رہی ہیں ان سب کا وہ اوور کم کیسے کر رہے ہیں؟ بہت ڈیفیکلٹ تھا, مطلب ایک دم سے سینیریو ایسا کبھی دیکھا نہیں تھا. ہڑتالیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو یہ سچویشن ہوئی تھی اس میں ایک دم سے آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ لاک ڈاؤن ہو گیا, ویڈنگز کینسل ہو گئی کلائنٹس کی, اور پھر کام پھنس گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, چیزیں پرچیزنگ, یہ سب چیزیں مطلب ایک دم سے, مطلب پہلے تو 10 دن تو کچھ سمجھ سے باہر تھا. بالکل. کام کرنے کے طریقے کی بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے باقی ڈیزائنرز کام کر رہے ہیں الحمدللہ میرا بھی کام کرنے کا طریقہ آلموسٹ ویسا ہی ہے. فالو اپ چلتا رہتا ہے, ڈفرینٹ لائک جو انٹرنیشنل ڈیزائنرز ہیں آئی کاپی دیم, ان کو دیکھتے ہیں, وہاں سے انسپائرڈ ہوتے ہیں اور بس کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کرائیں. جیسے الحمدللہ آپ نے دیکھا ابھی رائٹ ناؤ آپ میرے اسٹچنگ یونٹ میں, آپ ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, تو اسٹچنگ سے لے کر امبرائڈری ہے, چاہے وہ اڈے کا کام ہے, چاہے وہ ہینڈ میڈ چیزیں ہیں, جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب بہت خوبصورت ہمارے یہ دیکھیں
ان کو ہم ٹیسلز کہتے ہیں. ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ہے. اب یہ سب ہمارے اپنے یہاں کے ہینڈ میڈز ہیں. صحیح صحیح صحیح. ان کو ہم اب یہ ہم خود بنواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب اب یہ آپ کو صرف میرے پاس اویلیبل ہے, یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میری جو کام کی جو طریقہ ہے, کوشش ہوتی ہے کہ کام باریک, جو سب سے ڈیفیکلٹ صفائی کے ساتھ, جی سب سے مشکل مطلب ہماری زیادہ تر ہماری کوشش ہوئی کہ ہم 26 نمبر میں کام کریں. ٹھیک ہو گیا. وہ سب سے ایک ایکسپینسو بھی کام ہوتا ہے, جو اڈے کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ جو مٹیریل بھی ہم یوز کریں وہ بھی اچھا ہو, تاکہ اس میں وہ جو ایک ڈیزائنر کلاس سے ایک ٹچ آتا ہے نا, ہم اس کو مینٹین کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر بات کرونا کی, اور اگر ان سرکمسٹانسز کی بات کریں گے تو ویل الحمدللہ مائی ٹیم از ویری سپورٹیو. They support me on a very difficult in the difficult time situation میں. So الحمدللہ ہم نے اس ٹائم کو بھی کلیئر کیا ہے, اور اب رمضان چل رہا ہے, اور اب وہ کلائنٹس نے دوبارہ سے ریکال کرنا شروع کر دیا, اور ہم نے ایک ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ٹارگیٹ میں ہی اتنا ہی کام لینا ہے تاکہ ہم سکسیزفلی ہم اس کو ڈیلیور کر سکیں, تاکہ کوئی مسہیپ ہمارے, کیونکہ ریسٹ آف کاریگرز ہیں انٹیریئر پنجاب سے ہیں, کچھ جو کچھ کے پی کے سے ہیں, میرے ڈیزائنر ہیں, تو وہ سب ڈیفینیٹلی سب نے 27ویں 28ویں تک ہماری کوشش ہے کہ وی پیک اور ریپ اپ کر کے تاکہ اس کو جلد از جلد اس کو فنش کر سکیں. چلیں, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ویل منصور سر, اٹ واز نائس ہیونگ یو آن دا شو. آپ کے جیسے ڈیزائنرز بہت سے لوگوں کو انسپائر کرتے ہوں گے, بہت سے لوگوں کے لیے ان کی لائف کے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنتے ہوں گے. آئی ہوپ آپ جیسے اچھے ڈیزائنرز, محنتی, جو اپنے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنے ساتھ ساتھ اپنے کاریگروں پہ بھی بہت محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پہ پہنچا رہے ہیں. اٹس اے گریٹ پلیجر آف می کہ میں آپ جیسے ڈیزائنر کے ساتھ ایک انٹرویو کر رہا ہوں اور اس کو جان رہا ہوں کہ اس کی لائف کی اسٹرگلس کیسی تھی. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں آپ نے جیسے بات کی نا کاریگروں کے ساتھ, بیکاز سب انسان ہیں, آپ سب کو جب ایک وے میں لے کر چلیں گے نا تو کبھی بھی آپ کے لیے وہ ڈیفیکلٹیز یا وہ پرابلمس کبھی بھی کریٹ نہیں ہوں گی. بینگ اے ڈیزائنر, بینگ اے ہیومن بینگ, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. میں انسان بھی ہوں, میں ڈیزائنر بھی ہوں, تو میری کوشش ہے کہ میں انسانیت کو سامنے رکھوں اور اپنے کام پہ فوکس کروں, تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے لیے کبھی ڈیفیکلٹیز نہیں ہوں گی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.